بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم. بہت تعریف ہے اللہ جل شانہ کے لیے. بہت صلاۃ و سلام اللہ علیہ السلام کی ذات پر, آپ کی آل پر, اصحاب پر, ازواج پر, احباب پر, حاضرین محفل, یاران طریقت, خواتین و حضرات, جمعۃ المبارک کی اس گھڑی میں, اس ساتھ میں, اس بابرکت ساتھ میں اور اس عید کے دن میں ہم نے یہاں ایک محفل کا اہتمام کیا ہے. دعا ہے اللہ پاک اس کو منظور فرمائے اور قبول فرمائے, اور آپ کا آنا قبول فرمائے, اور یہ جمعۃ المبارک قبول فرمائے. ہر جمعے کو ایک پروگرام ہو رہا تھا, تو ہر جمعے کو باہر سے لوگ آتے تھے اور ہر ہفتے میں آنا ایک مشکل تھا, لیکن اس کے باوجود ہر جمعہ بڑھتا گیا. اور میں نے دیکھا کہ ان کے اوپر ایک بوجھ ہے. یہ تو آتے رہیں گے ہر روز بھی, جن کو اللہ پاک نے یہ مٹھاس بخش دی ہے وہ رک نہیں سکتے. لیکن میں نے پھر یہ بہتر سوچا کہ ہم مہینے میں ایک دن رکھیں تاکہ ان پہ بھی وزن نہ آئے اور جو پیغام حق ہے یہ بھی پہنچ جائے. ابھی عرس گزرا ہے, اس کے اوپر شان اہل بیت کے متعلق اور شہادت امام علی مقام علیہ السلام کے متعلق بات ہوئی تھی. اب اس دن چونکہ بہت اچھی شہادت پڑھی گئی اور سارا پروگرام بہت ہی پہلے سے کہیں بڑھ چڑھ کے ہوا, اور یہ بھی بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ ہر پروگرام پہلے پروگرام سے بہتر ہے. بہت بڑا شکر گزار ہوں میں اس کا کہ اس گئے گزرے دور میں, دور فتن میں, جہاں بہت سارے فتنے پھوٹ رہے ہیں, ہر روز میں دیکھتا ہوں ایک نیا مذہب سر اٹھا رہا ہے, ایک نیا دین لے کے کوئی نہ کوئی مولوی یا کوئی بندہ اس کو نئے ایک مذہب کو ایجاد کر رہا ہے, ایک نئے مسلک کو ایجاد کر رہا ہے. وہ جو طریقہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صدیق اکبر اور جناب مولا علی کا, اور پھر جناب غوث جلی کا اور داتا علی حجویری کا اور لال شہباز قلندر کا, یعنی یہ جو سلسلے تھے, یہ جو مسلک تھا, یہ جو طریقہ تھا, یہ اسلام کی روح تھا. آج نئے نئے فتنے پھوٹ رہے ہیں. یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے. اگر ہم آقا علیہ السلام کی فرمودات عالیہ کا مطالعہ کریں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو قرب قیامت ہوگا بلکہ قیامت صغریٰ ہوگی, اس وقت سمجھنا کہ یہ چھوٹی قیامت ہوگی, اس کی بڑی نشانی یہی ہوگی کہ نئے نئے فتنے پھوٹیں گے. ہر جو آدمی ایک دو کتابیں پڑھ لیتا ہے وہی اٹھ کے اپنا نیا ایک طریقہ چھوڑ لیتا ہے. ہمیشہ یاد رکھو کہ سچا وہی ہے جس کو اپنے اسلاف سے, اپنے اجداد سے جس کو واسطہ ہے, جس کا طریقہ اہل بیت سے ہے, جس کا طریقہ صحابہ کرام سے ہے, جس کا طریقہ تابعین سے ہے, جس کا طریقہ تبع تابعین سے ہے, جس کا طریقہ اولیاء کرام سے ہے اور علماء حق سے ہے. اور وہ بھی علماء جو متقدمین تھے بعمل, وہ علماء ربانیین, علماء حق, ان سے ہے, نہ کہ آج کل کے علماء سو جو ہر کوئی ایک نئی اپنی بولی بول رہا ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے, انتہائی افسوس اور صدمے کی بات اور درد کی بات یہ ہے کہ اہل بیت پاک جن کو اللہ نے پسند کیا, جن کو اللہ نے چن لیا, ان کے متعلق ہر ایک اٹھ کے, جس کا کوئی اپنا آگ پیچھے نہیں, اٹھ کے کوئی نہ کوئی بکواس کر رہا ہے. کسی مسئلے کے خلاف میں نہیں کہہ رہا, ہر مسئلے کے اندر خارجیت, ناسبیت جنم لے چکی ہے. ہر مسئلے کے اندر خارجیت, ناسبیت جنم لے چکی ہے. جس کو بھی اگر آپ نیٹ دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر بڑے بڑے ڈاٹ بھونک رہے ہیں. میرا مقصد ہے آواز ان تک پہنچ جائے, اور یہ جو اپنا سوز ہے, سوز درون ان اہل محبت لوگوں تک پہنچ جائے جو اس سلسلہ غوث پیوستہ ہو چکے ہیں اور جو وابستہ ہو کر انہی تک ان کی رسائی کی طرف دوڑ لگائے ہوئے ہیں, جن کا منہ قبلے کی طرف ہے, جن کا امام علی ہے, جن کا امام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے دلوں تک یہ پیغام محبت پہنچ جائے کہ ہم
صحابہ کے بھی ان سے پیار کرتے ہیں اور اہل بیت کے بھی سچے خادم ہیں۔ اسلام مکمل ہی دو چیزوں سے ہوتا ہے، صحابہ کی محبت سے اور اہل بیت کی محبت سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو پسند فرمایا، اللہ نے جن کو پسند فرمایا، ان کے مطابق، ان کے متعلق ہر آدمی اہل بیت کے خلاف اپنی زبان کھول رہا ہے۔ مجھے شک پڑتا ہے کہ پہلے آج تک علماء ایسے نہیں گزرے، جتنے بھی بیچارے گئے گزرے ہوتے تھے، کم از کم آل رسول کا حیا ان میں ہوتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا شاید خون پاک تھا۔ آج خون کے اندر ملاوٹ ہے، جبھی تو جا کے اس در پہ بھونکنا شروع ہو گئے ہیں جس در پہ جبرائیل بھی بغیر اجازت نہیں آتا ہے۔ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، اعلیٰ حضرت کا نام لے کے بدنام کرنے والوں، وہ بندہ خادم اہل بیت تھا۔ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و منزل اہل بیت۔ یہ قدر والے جانتے ہیں، اچھے نسب و حسب والے جانتے ہیں، پاک خون والے جانتے ہیں۔ کانوں کو کھول لو، نادانوں دلوں کو کھول لو، حشر والے دن ان کے سامنے کس اس بکواسی چہرے کے ساتھ پیش ہوگے؟ اپنے آپ کو عاشق رسول کہلوانا اور رسول کے کتوں کا ادب ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جیسے شخص اور بڑے بڑے اولیاء کرام اس در کے کتوں کے متلاشے، تجھ سے سگ اور سگ سے نسبت میری، ایسا کہنے والے اعلیٰ حضرت میرے گلے میں ہے دور کا ڈورا تیرا، اپنے آپ کو اس در کا کتا سمجھنے والے میرے جیسے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اپنے در کو اس در کا کتا سمجھنے، اپنے آپ کو اس در کا کتا سمجھنے والے، کیا وہ در تھا؟ بڑے بڑے اولیاء کرام، حضور غوث اعظم سے پڑھ کے وہ ولی نہیں ہے، پیران پیر دستگیر، تو وہ بھی اہل بیت اور ان کا اتنا احترام، اتنا ادب، اور آج کا میں کہتا ہوں اس کا کچھ بھی نہیں، نہ اس کے پاس کتاب ہے، نہ اس کے پاس جناب ہے، اور اس کا نہ کوئی نصاب ہے، اور اس کا کہیں نہ کوئی انتصاب ہے۔ اور میں اگلا لفظ کہوں گا کہ یہ بے غیرت بے حساب ہے۔ دیکھو نا، جس کو رسول اللہ کا حیا نہیں آتا، شرم نہیں آتا، اس سے کوئی بدتمیز پیدا ہی نہیں ہوا۔ یزید کون تھا؟ میں سمجھتا ہوں ایسی باتیں شاید اس نے نہ کی ہوگی۔ آج کے وقت کے یزید ہر مسلک میں گھسے ہوئے ہیں۔ میں کبھی کسی مسلک کے خلاف نہیں بولتا، کسی مذہب کے خلاف نہیں بولتا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب انسان ہیں اور انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے۔ اچھا انسان ہی اچھا مسلمان بن سکتا ہے، اور اچھا مسلمان ہی اللہ کی ولایت سے مست ہو سکتا ہے۔ ہمارا تو مسلک ہی یہی ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے، عجیب و غریب باتیں سن کے حیران ہو رہے۔ کبھی مائی صحابہ پہ سوال ہوتا ہے سلام اللہ علیہ، کبھی حضرت ابو طالب پہ سوال ہوتا ہے، کبھی آل بیت پہ سوال ہوتا ہے، کبھی آل پہ سوال ہوتا ہے۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ میں حیرت سے کہوں گا کہ اپنے آپ کہتے ہیں عاشق رسول ہے۔ میں سمجھتا ہوں تمہیں عشق کی عین کا بھی نہیں پتا۔ اگر تمہیں آل اور محمد اور آپ کی آل صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک اور آپ کی آل کا ذرا سا بھی رمق پڑی ہوتی تو کچھ نہیں، ان کی جوتے اٹھا کے گلیوں میں دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب ممبر مل جاتا ہے، جب سیٹ مل جاتی ہے، اس وقت پھر پھٹنے کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اس طرح پھٹ جاتے ہیں کہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اپنے ایمان کو آواز دو۔ کوئی اگر تمہارا پیر ہے یا مرشد ہے تو اسے جا کے فیض دل طلب کرو، دل کی دنیا طلب کر،
دل کا فیض حاصل کر، روح کا فیض حاصل کر، آخرت کا فیض حاصل کر۔ شاید دل کا فیض ملنے کے بعد تجھے آخرت کی ضرورت ہی نہ رہے، ادھر ہی تجھے اللہ پاک وہاں کے جلوے یہاں دکھا دے۔ جائے کہ صاحب تصوف اعلیٰ سے اعلیٰ ہو کے انہوں نے کہا خاک پایم از حسین و از حسن، وہ عارفوں کا بادشاہ، بہت بڑا عالم ربانی، عالم دین، باعمل، بہت بڑا مفسر قرآن، شیخ القرآن، شیخ الاسلام حضرت سلطان باہو، ان سے بڑھ کے کوئی علامہ مولانا میں نہیں مانتا۔ اور یہاں تک نہیں عارف ہوئے، اور یہاں تک نہیں عارفوں کے بادشاہ ہوئے۔ انہوں نے کہہ دیا خاک پایم از حسین و از حسن، وہ تو اپنے آپ کو ان کے پاؤں کی خاک سمجھیں، تو آج کل کا کوئی کتورا اٹھے اور ان کے متعلق بات کرے۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمانوں میں وہ جذبہ، وہ ایمان شاید باقی نہیں ہے۔ تو باقی ہے، سب کچھ باقی ہے مگر تو باقی نہیں ہے، یعنی تیرا ایمان باقی نہیں ہے۔ رہا صوفی گئی روشن ضمیری، صوفی رہ گیا داڑھی لمبی، اور اندر گئی روشن ضمیری، دل کا جاگنا، دل کی چمک اور روشنی جاتی رہی، ورنہ ایسے لوگوں کی کوئی مجال نہیں تھی، کسی بھی مسلک کا تھا۔ میں کہتا ہوں علماء دیوبند میں اہل بیت کی وہ شان بیان کی آدمی حیران ہوتا ہے۔ کرامات اہل بیت میں اشرف علی تھانوی صاحب نے جمال الاولیاء میں جو اہل بیت کی کرامات لکھی ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ حضرت حسن علیہ السلام کو ایک حرامی بھونکتا تھا، کیونکہ جو اہل بیت کو بھونکتا ہے حلالی نہیں ہوتا، حلالی نہیں ہوتا۔ تو کیا لکھتے ہیں کہ ایک بھونکتا تھا امام حسن علیہ السلام کو، ہوا یہ کہ وہ جو ہے اس پہ وہی کتے کی طرح وہ بھونکنا شروع ہو گیا، ہر قسم کا علاج کرایا، نہ آرام آیا، کچھ دن بھونکتا رہا۔ ساری دنیا کو جب پتہ چلا وہ دفع ہو گیا، مر گیا۔ جب اس کو قبر میں دفن کیا تو قبر میں سے بھی کتے کے بھونکنے کی آواز آتی۔ وہ لوگ، ان کو تم کہتے ہو، وہ باعمل لوگ ہیں، میں کہتا ہوں علم والے لوگ ہیں، انہوں نے اہل بیت کی شانوں کو بیان کیا ہے۔ جہاں پہ اختلاف ہے وہاں ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ ظاہری طور پہ ایک بات ہوتی ہے، ایک باطنی طور پہ ہوتی ہے۔ ظاہری طور پہ کئیوں کا اپنے نظریات ہیں، صاحب باطن خناف الرسول جو ہے ان کے اپنے معاملات ہیں۔ خناف الرسول سے جناب اعلیٰ حضرت، ان کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن ہر مولوی وہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ظاہری شریعت کو پڑھ کے اس پہ عمل کر کے اچھا بندہ اور جنتی ہو سکتا، اور وہ اچھا بندہ ہو، اہل بیت کی تعریف کرے، ہم اس کو برا نہیں کہہ سکتے، چاہے کوئی بھی ہو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ خانوادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زبانیں دراز ہو رہی ہیں، اور وہ جس سے ملائکہ بھی پردہ کرتے تھے، ان کا ذکر سٹیجوں پہ کرنا۔ میں تو یہاں نام نہیں لینے دیتا، سیدہ کہہ لو، مخدومہ کائنات کہہ لو، مائی صاحبہ، بڑا لقب خاتون جنت سلام اللہ علیہ، نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا احسان ہے کہ جس کا بیٹا دین کی جان ہے، جس نے دین بچایا ہے، لا الہ کی بنیاد ہے، دین ہے، وہ حسین ہے، وہ اس کا بیٹا ہے۔ جس کا بیٹا دین ہو، اس کی مقام، ماں کا کیا مقام ہوگا؟ جاہل جنت ان کی ہے، حساب و کتاب انہی کا ہے، تیرے پلے تو شاید کچھ نہیں۔ جتنا زمانے کا غوث بن جائے، قطب الاقطاب بن جائے، مائی صاحبہ کے پاؤں کی دھول بھی کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی بات کرے اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی حرام میں سمجھتا ہوں، چاہے ہمارا اپنا کوئی سگائی کوئی کیوں نہ ہو، کوئی سید اعلان کرے تب بھی، کوئی غیر سید اعلان ایسا کرے تب بھی، کوئی اپنے مسلک کا ہو، بلکہ ہمارے تو سارے مسلک ہیں، کسی مذہب و مسلک کا ہو، جب بھی اہل بیت کے متعلق کوئی زبان کھولے تو اچھا ہے کہ اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اس کو دفع کر دو، کیونکہ وہ تمہارا کچھ نہیں لگتا، اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔
وہ باہر سے امپورٹڈ مال ہے، باہر سے آئی ہوئی کوئی چیز ہے۔ وہ اتنا شرم اور اتنی غیرت ہونی چاہیے اگر مسلمانی ہے اور اگر ایمان ہے اور اگر ان چیزوں سے فارغ ہے۔ کوئی پیر نہیں، کوئی مرشد نہیں، آج کل کا یہ کتورا پیر نہیں، اصلی پیر ہونا چاہیے، اصلی مرشد ہونا چاہیے، جس کو سیدھی اپنی عبارت نہیں، جس کی سیدھی ہوئی، اس نے دوسری کی عبارت کو کیا سیدھا کرنا۔ یہ سولی پہ بیٹھنے کا نام ہے، فقیری سولی کا نام ہے، یہ اپنے آپ کو کھول دینے کا نام ہے، اللہ کے عشق میں رول دینے کا نام ہے، اپنے من کو تباہ کرنے کا، اپنے آپ کو تباہ کرنے کا نام ہے۔ جو بچ جائے وہ فقیر ہو۔ آسانی سے 4 جمعے پڑھائے، نام کے ساتھ پیر لکھا، بیعت شروع کی اور بہترین جناب عالم دین بن کے، اپنے آپ عالم نہیں ہوتے، عالم دین بنے اور بہترین صوفی بنے، اپنے ساتھ صوفی لکھ لیا اور بہترین پیر بنے، پیر بھی لکھ لیا، بیعت شروع کر دی اور پھر اپنے الگ سے فتوے شروع کر دیے۔ یہ کخ بھی نہیں ہے، سب جہالت پہ مبنی ہے۔ پہلے علم پڑھیں، پھر کسی صاحب تصوف کے ہاں زانو تلمذ، وہاں بیٹھے مار کھائیں اس کی، پھر انتہائی محنت و مشقت کے بعد کسی بندے سے جوگے ہو سکتے ہو تم، جب تم خود بندے بنتے ہو۔ جب تم خود ہی کوئی چیز نہیں ہو تو تم نے دوسروں کو کیا سکھانا ہے، کیا بتانا ہے۔ تو بات یہ میں کر رہا تھا، قرآن تو کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ آیت پھر وہی کی وہی رہ جائے گی۔ میں کہتا ہوں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اہل بیت کی طرف آ، تو کہتا ہے نہیں ادھر بھاگ جا، ادھر بھاگ جا۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ میں نے تمہیں دین دیا، قرآن دیا، ایمان دیا، جو کچھ میں نے سب کچھ تمہیں دیا، سب کچھ دیا، اس کا میں کوئی اجر نہیں چاہتا، ایک ہی چاہتا ہوں کہ میرے آل کی طرف آ جاؤ، اہل بیت سے تمسک حاصل کرو، اہل بیت کے پاس آ جاؤ۔ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ان کا در دکھایا اور یہ اٹھے اور اسی در کے خلاف انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ اب آپ خود موازنہ کرتے جانا کہ کون حق پہ ہے۔ جو قرآن پڑھ کے قرآن کو جھٹلائے اس پہ لعنت ہوتی ہے، جو قرآن پڑھ کے قرآن پہ عمل کرے اس پہ رحمت ہوتی ہے۔ اور رحمت والے کون ہیں اور لعنت والے کون ہیں؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جن کے پاس محبت محمد اہل بیت ہوگی، محبت اہل بیت محمد ہوگی، وہ ہے رحمت والے۔ اب جن کا ذکر قرآن میں ہو، جن کی طرف جوڑنے کا قرآن کہہ رہا ہو، ان سے بھاگنا۔ میں اس چیز کا بھی قائل ہوں، وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، میں اس کا قائل ہوں۔ یہ وہ صحابہ کے متعلق ہے کہ اپنے آپس میں رحیم ہیں اور دوسروں پہ شدید ہیں، غالب ہیں، جابر ہیں۔ بے شک ان کا ذکر ہے ثانی اثنین فی الہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ ایک دوسرے سے اس نے کہا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جناب کا قصہ اللہ نے لے، ایک نے دوسرے سے کہا، دوسرے نے اس سے کہا کہ گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دو ہیں تیسرا اللہ ہے، یا ہم دو میں ہی اللہ ہے، ہم دو کے درمیان اللہ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو کون نہیں مانتا، ان کو بھی سلام ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ جن کی مودت کا ذکر ہے ان سے نفرت ہو اور باقیوں کا ذکر کر کے ان کی نفرت کا اظہار کیا جائے۔ اس سے خود صدیق اکبر بھی ناراض ہوتے ہیں، خود اس سے صحابہ کرام بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اور وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور اللہ کہتا ہے جو نیکیاں کرتا ہے نا، جو یہ نیکی کرے گا، یعنی یہ نیکی کرے گا، اس کی اور میں اس میں حسن پیدا کر دوں گا۔ اب نیکی کیا ہے؟ نماز پڑھنا، نیکی کیا ہے؟ ہر اچھا کام کرنا، حج کرنا، عمرے کرنا، زکوٰۃ، جو بھی ہے، جو بھی یہ مسلمان کرتے ہیں اور آپ لوگ کرتے ہو، یہ سب نیکیاں ہیں، لیکن ان میں حسن نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک مودت کی چاشنی اس کو نصیب نہ ہو، جب تک مودت کی چاشنی اس کو نہ مل جائے تب تک اس میں حسن نہیں ہے۔ اتنا واضح اشارہ قرآن کریم میں۔
محبوب اس کی میں اگر زیادہ وضاحت میں نے لکھائی بھی ہوئی ہے، جو ہم نے تفسیر لکھی ہے، اس پہ اور زیادہ وقت جو ہے وہ لگ جائے گا، لیکن اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے کہ خود خدا کہہ رہا ہو کہ محبوب تو کہہ دے، گویا خود خدا کہہ رہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کی جو بیٹے ہیں ان سے مودت اختیار کی جائے۔ گویا مودت وہ ہے کہ ایک محبت ہے کہ اس سے بڑھ کے جو ہے یعنی فنا فی اہل بیت ہوا جائے۔ اپنی ٹرمنالوجی میں تصوف کی زبان میں جیسے فنا فی شیخ ہوتا ہے، فنا فی رسول ہوتا ہے، اسی طرح مودت کا معنی یہ نکلے گا کہ اہل بیت کے اندر فنا ہو جاؤ، یعنی جو وہ کرتے ہیں وہ کرو، جو وہ کہتے ہیں اس پہ عمل کرو، جیسے وہ ہیں ویسے تو نہیں ہو سکتے، کوشش ضرور کیا ہوگا، ایک وقت آ جائے گا کہ تمہارے اندر رنگ ڈھنگ انہی کا آ جائے گا، لیکن تم ہوگے وہ ہوں۔ تو جس طرح مودت میں دو برابر رہتے ہیں، ایک اتباع کرنے والا، ایک اس کو عطا کرنے والا، کوئی دوسرا اہل بیت تو نہیں ہو سکتا۔ تو طالب وہ خود رہتا ہے، رنگ ڈھنگ مطلوب کا آ جاتا ہے، اسی طرح بالکل بہنے ہی ایک مرید شیخ کے مطابق چلتا ہے تو مرید تو وہی ہے جو تھا، مگر اس کے اندر رنگ شیخ آ جاتا ہے، چلنا پھرنا بظاہراً اس کا ہے، باطناً اس کے مرشد کا جو مودت ہے۔ فنا فی الشیخ فنا فی اہل بیت۔ تو جب اس میں اتنی محبت حاصل ہوگی اہل بیت سے، تب جا کے جو نیکیاں کرتے ہو ان میں نکھار آئے گا۔ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور اگر تم کوئی نیکیاں کرتے ہو یا کرو گے آئندہ بھی، نَزِدْ لَهُ فِيهَا، ہم اس میں اضافہ کریں گے، کیا حسنہ، اس میں نکھار پیدا کریں گے، اس کو اور حسن عطا کریں گے۔ نیکی کا اپنا بھی حسن ہے، اہل بیت سے کی ہوئی محبت والا حسن جب آئے گا تو پھر بات کچھ اور ہی بنے گی۔ پھر یہاں ہی بات ختم نہیں کی، آگے مزید فرمایا ان اللہ غفور شکور، کہ ایسے جو بندے ہیں وہ جب ان کے لیے اللہ سب سے بڑھ کے غفور ہے اور سب سے بڑھ کے شکور ہے، یعنی ان کو مغفرت بھی انہی کی ہے اور قدردانی بھی انہی کی ہے۔ کہتے ہیں اللہ معاف کر، اللہ معاف کر، یا اللہ معاف کر، اللہ گناہوں کو معاف کر، یہ کر وہ کر، حکم لگا رہے ہوتے ہیں نا کہ بندے دعا میں معذرت۔ لیکن یاد رکھو یہ غفور شکور ان کے لیے ہے جن کے اندر محبت اہل بیت ہے، اس میں وہ مودت تک پہنچے ہیں، فنا فی اہل بیت ہیں۔ اب جو وہ نیکی کرتے ہیں اس کو حسن حب اہل بیت ادا ہوتا ہے، وہ جو حسن حب اہل بیت ہے ان کے لیے اللہ مغفرت بھی کرتا ہے اور ان کی قدر بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یا غفور و یا شکورو کا ورد کر، شاید تجھے اہل بیت کی سمجھ آئے۔ پھر بعضوں نے اس میں قربا میں بڑوں کو شامل کر لیا، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ میرے مصطفیٰ چاہے آج کے کسی امتی کی اٹھا کے اپنے پاس رکھ لے، یہ بات الگ ہے، یہ ان کی محبت ہے، رحمت للعالمین ہے۔ لیکن ہم پوچھیں گے عبداللہ بن عباس یہ اہل بیت میں سے ہی ہے، یہ انہی میں سے ہیں، ہاشمیوں میں سے، حضور کے چچا کے بیٹے انہی میں سے۔ یہ کیا کہتے ہیں، گھر والے کیا کہتے ہیں؟ خبر باہر کی ادھر ادھر ہو سکتی ہے، تو جو گھر سے نکلے وہ گھر کی ہوگی۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جو بھی آپ میں نے تبلیغ کی، خیر خواہی جو بھی کیا، اس کا صلہ نہیں چاہتا اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے تعلق رکھو۔ آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ قرابت دار کون ہیں؟ اب یہ سوال ہو چکا، جواب مل چکا، لیکن حجتی کی حجت آج بھی قائم ہے، وہ اپنی ٹر 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 کر رہا ہے۔ ہمیں کسی سے کیا غرض ہے؟ جہاں بے شمار لوگوں نے بک بک کی، اللہ نے وہ منہ بھی توڑ دیے، وہ لوگ بھی توڑ دیے، ان کو خدا نے اس دھرتی کے اوپر بقایا بھی نہیں رکھا۔ اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی ایسوں کو وہ یہاں نہیں چھوڑے گا، جہنم انتظار کرتا ہے ان لوگوں کا جو حق کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھول جاؤ حق کو جتنا دبایا گیا، حق اتنا ہی اچھل جاتا ہے، اتنا ہی اچھل جاتا ہے۔ پوچھا گیا وہ کون ہے؟
سوال بھی ہو گیا، جواب بھی آ گیا. میں نے کہا حجت والے کی حجت ختم نہیں، حجتی کی حجت ختم نہیں. جن کی محبت ہم پر واجب ہے، فرمایا وہ جناب علی المرتضیٰ ہے، مائی صاحب ہیں، ان کے 2 بیٹے حسن حسین. اب کنفرم ہو گیا کہ پھر قربا میں کون ہے. اب اس میں کوئی اپنی رائے شامل کرتا رہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ بدبختی ہے اور اس کا نفس اس پہ غالب ہے اور شیطان اس کو کنٹرول کر رہا ہے. جس طرح اس کو جدھر کھینچتا ہے ادھر ہی وہ دفع ہوتا چلا جاتا ہے. تو ایسے لوگوں سے بچو، خود بھی اور اپنی اولادوں کو بچاؤ. ایسی نمازوں کو سلام، ایسے اماموں کو سلام. کوئی ایسا اگر تمہیں نظر آتا ہے کہ اس نے بڑی پیری طریقت بنا ہوا ہے تو اس سے بھی اگر چھٹکارا حاصل ہو جائے تو میرے خیال میں یہ جو میں نے ابھی نسخہ دیا ہے یہ کافی ہے. کوئی ضرورت نہیں ہمیں ادھر اپنے سلسلے کی، ہمیں سرکار کے سلسلے کی. ہمیشہ یاد رکھ، اگر وفا محمد سے نہیں کرے گا تو پھر یزید کے ساتھ ہی ہے، پھر یزید کے ساتھ ہی تیرا حشر ہے. اگر ان سے وفا کرنی ہے تو نشانی ایک ہی ہے، جو بچ گئے تھے ان سے مل جا، جو بچ گئے تھے ان سے مل جا، جو کربلا سے واپس آئے تھے، جو کربلا سے بچ کے واپس آئے تھے ان سے مل جا. ادھر ادھر نہ دیکھ، ادھر دیکھ جدھر محمد مصطفیٰ نظر آتے ہیں. سلام سب کو ہے نسبت اہل بیت سے، آسان سا فارمولہ. سلام سب سے ہے، ادب سب کا ہے، طلب ایک حسین کی اہل بیت کی ہے. ادب سب کا، طلب ایک کی. سلام سب کو نسبت اہل بیت کی. سلام سب کو، یہ فارمولہ یاد رکھیں، سلام سب کو نسبت اہل بیت سے، سلام سب کو نسبت اہل بیت سے. اور اسی طرح جو طریقت میں ہیں، جو یہاں ارادت رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ نسخہ ہے کہ ادب سب کا، طلب ایک کی. ادب سب کا، طلب ایک کی. کیوں؟ جب ایک کے ساتھ چلو گے تو راہ بر جیسے راہ دکھائے گا، اسی طرح تم بھی راہ بر کے سامنے چلتے چلتے بر ہو جاؤ، اس بر پہ آ جاؤ گے، اس بر پہ آ جاؤ. نہیں تو پھر جہاں ہی وہاں ہی پڑے رہو گے. بہت آسان ہے، اتنا مشکل نہیں. لیکن یہ اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ایک تو میں مسلمان ہوں، دوسری میری نسبت کس سے ہے، اور نسبت والا کیا کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا حق ادا کر رہے ہیں، کیا ہم ان سے اپنی نسبت کو نبھا رہے ہیں. تو کیسے پتہ چلے؟ ایک ہی پتہ چلے گا کہ آپ کی اولاد سے کتنا تعلق ہے. جو کربلا سے بچ کے واپس آئے تھے ان سے کتنا تعلق ہے. اگر صحیح تعلق ہے تو بالکل ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور آپ سے میں پھر کہوں گا کہ جو دیگر لوگوں کی نسبت تھی، صحابہ کرام اور جو اور لوگ تھے، بے شک ان کا بھی ادب ہے، ان کا بھی احترام ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو چھوڑ دو. فرمایا ان کی اقتدائیت و احتدائیت، ان کی اگر اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے. تو صحابہ کی اقتداء یہی ہے کہ وہ حسن کو چومتے تھے، حسین کو چومتے تھے. یہ سب سے بڑی اقتداء ہے. تحفے آئے، جناب عمر نے نہیں دیے، اہل بیت ناراض ہوئے. کہا نہیں، آپ کے شایان شان نہیں تھے، یہ عام لوگوں کے تھے. پتہ چلا ان کو بھی یہ پتہ تھا یہ وہ خاص ہیں، باقی عام ہیں، یہ عام لوگوں کے ہیں. سپیشل وہاں سے وہ کپڑے آدھا منگوائے، گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حسنین کریمین کا، ان کو وہ جوڑے پیش کر کے آئے. یہ خلیفہ وقت کا امتیاز تھا، یہ ان کا محبت اور عشق تھا، یہ ان کا طریقہ تھا. کوئی اختلاف ان میں نہیں تھا. وہ ان کی اتباع میں تھے، وہ ان کی محبت میں تھے. انہوں نے ان کی بیعت کر کے ثابت کیا کہ یہ ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ اگر اہل بیعت ہمارے ساتھ ہیں تو پھر ہم سرفراز ہیں. کون اس میں بولتا ہے؟ کس کو کیا شک ہے؟ اہل سنت و جماعت کا پکا اور پختہ عقیدہ ہے. مگر یہ غضب اور یہ ظلم کہ اہل بیعت کے متعلق زبانیں دراز ہو رہی ہے، مائی صاحبہ کے متعلق زبانیں دراز ہو رہی ہے. اور جہاں خاموش رہنے کا حکم ہے، کف اللسان کہتے ہیں، زبان تالا لا لو. تو وہاں انہوں نے، ان کو پتہ نہیں چابی شیطان نے پھیر دی. تالا تو لگانے کا حکم تھا اعلیٰ حضرت کے مطابق، تو ان کو چابی آگے شیطان نے دے دی ہے. ان کا تالا زبان کا کھل گیا ہے.
खामोश रहना चाहिए। चंद हस्तियाँ ऐसी हैं जिनके मुतल्लिक हम कुछ नहीं कह सकते। जो अकाबरीन ने कहा, असलाफ व अजदाद ने कहा, वो ठीक है, बस वो हशर में पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ है। और पहले उस वाक़े को तिबरानी अल-मुअज्जम अल-कबीर में नकल किया है, और इस वाक़े को किसने नकल किया है मैं हवाले इसलिए लिख लेता हूँ कि कईयों को कुछ ऐसी बीमारी होती है तो उसका जो है ना वो इंजेक्शन वो साथ होता है, ताकि फ़ौरन पेन किलर दे दो, वो पीड़ जो दर्द अंदर पड़ा हुआ है वो ख़त्म हो जाए, ताकि सुकून में आ जाए और मेरी बात समझ जाए। तो नहीं भी समझेगा तो कोई हर्ज नहीं, अगर हमारी बात को न माने तो हमें और ज़्यादा लुत्फ़ आता है। हम उन लोगों में से हैं जो मैदान जंग में सारी उम्र जिन्होंने गुजारी, एक जंग के बाद दूसरी का इंतजार करते थे। ये बात भूल जाओ, मोहब्बत मिशन का माना ये नहीं है। मोहब्बत मिशन का माना ये है कि हुजूर की मोहब्बत पे, आपकी आल की मोहब्बत पे कभी आंच ना आने दो। मोहब्बत मिशन का एक माना ये भी है। और मैं तो कहता हूँ ये हमारे जो ऊपर आला हुक्मरान हैं, उनका ये काम है कि किसी के खिलाफ भी, अगर किसी मसलक के खिलाफ, किसी के खिलाफ भी अगर कोई बक बक करता है तो उस पर फौरन होल्ड करें, उसको ख़त्म करें, वरना ये मुल्क फितना और फसाद से भर जाएगा। इतने फितने फूट रहे हैं, इतने फितने, अल्लाह पनाह दे। मोहब्बत की बात तो रही कहाँ, अपने अपने मसलक में, हर मसलक में पता नहीं क्या क्या तबाही और बर्बादी पैदा हो चुकी है। एक दूसरे का एहतराम तो दरकिनार, अब एहतराम आले मुस्तफ़ा भी ख़त्म हो गया, एहतराम सहाबा भी ख़त्म हो गया, एहतराम औलिया अल्लाह भी ख़त्म हो गया। तो जो लोग अहले बैत और सहाबा और औलिया अल्लाह के खिलाफ बोले, उनको इतनी खुली छुट्टी नहीं होनी चाहिए, वरना मुल्क फितना और फसाद और शर और खल्फशार से और दंगा और फसाद से भर जाएगा। अल्लाह पाक इस मुल्क को इस्तेकामत अता फरमाए और उसको कायम रखे हमेशा, कि आका अलैहिस्सलाम की नज़र करम से मर्ज़ वजूद में आया है, इंशाअल्लाह ये कायम ही रहेगा। हमारे जो फोर्सेस इसको बचाने में लगी हुई हैं, बिला शक व शुबा उनका बहुत बड़ा काम है, इसमें कोई हमें कोई इसमें दो राय नहीं रखते। लेकिन इस बात पे गौर करना ज़रूरी है कि किसी के मुतल्लक अगर कीचड़ उछाला जाएगा तो फिर मुल्क में फितना फसाद उठता है, आम शहरी की ज़िंदगी अजाब बनती है। और एक सूफी दरवेश और फ़कीर जिसने मोहब्बत का मैखाना खोला होता है, उसके लिए मसले और मसाइल पैदा किए जाते हैं, उसके काम को रोका जाता है। ऐसे कामों को तरक्की और तरवीज देनी चाहिए जहां से मोहब्बत फैल रही है, और उन लोगों को रोकना चाहिए जहां से नफरतें फैल रही हैं। मोहब्बत वालों की सपोर्ट होनी चाहिए और नफरत वालों को डिपोर्ट करना चाहिए। अल्लाह पाक इस मुल्क को कायम रखे और इसको बचाए, वरना इसमें जो जो खबासतें हो रही हैं अल्लाह ही पनाह दे। हाकिम अल-मुस्तदरक में ये हदीस उन्होंने ये नकल किया इसको। वो कहते हैं कि एक दिन माई साहबा जो है वो फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए और फरमाया मेरे बेटे कहाँ हैं। अब अगर इतना ही लफ्ज़ आप ज़हन में रख लें, अब मसला तो वही है ना, अभी जुमे की नमाज पढ़नी, अब मैं फिर उसी चक्कर में फंस गया हूँ कि जिस तरह मैं वज़ाहत चाहता हूँ करनी, उस तरह बात हो तो फिर मज़ा कुछ और आता है। अब एक तो ज़हन में नमाज जुम्मा है, वक्त जा रहा है, टाइम 32 मिनट शेख साहब ने बताए हुए हैं, फिर जो ज़ौक़े कलंदरिया है ना उसकी दिलचस्प नहीं आती, बात नहीं बनती। इसमें ये मुझे रिस्ट्रिक्शन जो है ये ज़रूर लग रही है। मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह तक अपनी इल्तिजाएं भेज दूँ। यकीनन ये इल्तिजाएं पहुँच रही है, ये तो मुझे यकीन है कि ये तमाम दुआएं और इल्तिजाएं मेरे आका तक पहुँच रही हैं। कि क्योंकि जब हम दरूद पढ़ते हैं तो हमारा तो ईमान है वो सुनते हैं, लेकिन एक रवायत है कि पहुँचाया जाता है। अगर दरूद पहुँचाया जाता है तो कहा दुआ के अव्वल आखिर मांगो, अगर पहला दरूद पहुँचेगा आखिरी पहुँचेगा तो दरमियान वाली दुआ भी पहुँच जाएगी, दरमियान वाली दुआ भी पहुँच जाएगी। तो जब हम दरूद इसके साथ पढ़ रहे हैं, जब दरूद पहुँच रहा है तो ये बातें भी पहुँच रही हैं।
بلا شک و شبہ ہمارے دل کے اندر اخلاص ہے اور صرف ان کی محبت کی پیاس ہے، اور صرف کچھ بھی نہیں ہمارے پاس ہے تو وہی فقط ایک محمد کریم ہمارے پاس ہے۔ ایک بات یہ کو کہا میرے بیٹے کہاں، اتنی بات، عربی عبارت نہیں پڑھتا، اردو میں کہہ رہا ہوں آپ کو تاکہ سمجھ آ جائے، مقصد سمجھانا ہے، عربی سنانا نہیں۔ عربی بولنے والے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا آج کل خاص کر۔ عربی زبان فقط کچھ نہیں، جب اس محمد عربی سے نسبت نہیں تو زبان کچھ بھی نہیں۔ یزید کی زبان ہے یہ، ابو جہل کی زبان ہے یہ، ابو لہب کی زبان ہے یہ، پھر کیا ہے؟ ہمیں اگر اس سے پیار ہے تو صرف محمد عربی کی وجہ سے ہے۔ آپ نے کہہ دیا تھا کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں، اس لیے کہ آپ کو پتا تھا بعد میں آنے والے یہ سمجھیں گے کہ ہم فلاں ہیں، فلاں فلو کچھ نہیں ہے۔ اگر تو خادم احمد مجتبی ہے، محمد مصطفیٰ ہے تو پھر تو ہے، اگر وہ تو خدمت تیری نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، لگڑ بٹا لگڑ۔ کیا کہا میرے بیٹے کہاں ہیں؟ بات ختم ہو گئی، کہ آگے میں پڑھوں نہ پڑھوں بات ختم ہے۔ اور جس کو میرا محمد کہے کہ میرے بیٹے کہاں ہیں، وہاں بچنا کیا ہے؟ پھر تول رہا ہے جاہل میرے بیٹے کہاں، اور گھر آگے کہیں لوگ اس در پہ جاتے ہیں، وہ اس گھر میں آتے ہیں، وہ چیز بچ گئی، کچھ بھی نہیں بچا، اس لیے اب اس کے پاس بھی کچھ نہیں بچا، اس لیے جھر جھر ہو رہی ہے، چک چک ہو رہی ہے، بچا کچھ نہیں ہے۔ ایمان ہوتا تو یہ سوچتا کہ بیٹا کون ہے، طالب علم سٹوڈنٹ کون ہے، طالب جانے والا کون ہے، سٹوڈنٹ کون ہے، اس در کا منگتا کون ہے، اور اس در سے باہر نکل کے خیرات دیتا کون ہے۔ اتنی نہیں سمجھ آئی جاہل، آگ لگتی ہے یقین کرو جب یہ قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے سراسر۔ جب یہ قرآن کی مخالفت ہے تو کس قرآن کو پڑھ رہے ہو تم؟ پھر وہ فرماتی میں نے عرض کیا رسول اللہ، علی رضی اللہ عنہ ان کو ساتھ لے گئے، ان کو ساتھ لے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش میں متوجہ ہوئے تو انہیں پانی پینے کی جگہ پر کھیلتے ہوئے پایا، اور ان کے سامنے کچھ کھجوریں بچھی ہوئی تھی، چھوٹے بچے تھے، پانی کی جگہ پہ ٹھنڈی میں بیٹھے تھے، کچھ کھجوریں سامنے تھی، کھا رہے ہوں گے، کھیل رہے ہوں گے، چھوٹے بچے جیسے کرتے ہیں۔ ایک بشری تقاضوں میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ورنہ چھوٹا بچہ جو تھا وہ چھوٹا بچہ حضرت حسن حسین ایسے چھوٹا بچہ نہیں تھا، زمانے کا غوث ہو تو چھوٹے بچوں کے تلووں جیسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی خیال رکھنا میرے بیٹوں کو گرمی شروع ہونے سے پہلے واپس لے آنا۔ اس لیے آرام سے میں نے پڑھا کہ آپ کو کچھ اور نہیں تو یہ بات تو آپ تک پہنچ جائے، گرمی شروع ہونے سے پہلے لے آنا۔ اب آپ بتائیں کہ اولاد کی محبت سب سے زیادہ کس کو ہوتی ہے؟ والدین۔ اب علی علیہ السلام ان کے والد تھے، ان کو گرمی کا نہیں پتا تھا، ان کو محبت نہیں تھی، بھائی صاحبہ کو نہیں پتا تھا، نہیں تھا، لیکن سب سے بڑھ کے جو محبت کر رہے تھے وہ مصطفیٰ تھے، وہ مصطفیٰ تھے، سب سے بڑھ کے جو محبت کر رہے تھے وہ مصطفیٰ تھے۔ کہا گرمی سے پہلے لے آنا، تو یہ وہ حسنین کریمین کہ سب سے بڑھ کے جن کو مصطفیٰ چاہے، اور مصطفیٰ وہ جن کو سب سے بڑھ کے چاہا جائے۔ وہ کس طرح ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی ووالدی ومن الناس اجمعین۔ حکم ہوا کہ اے صحابیو، اے ایمان والو، تم میں سے کسی کا ایمان نہیں ہے جب تک ہر ایک چیز سے بڑھ کے
اپنے آپ سے بڑھ کے، والدین بچوں سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے، ایمان نہیں ہے۔ تو پتہ چلا سب سے بڑھ کے محبت تب حضور سے کرنی ہے تب ایمان ہے۔ تو حضور سب سے بڑھ کے محبت حسنین کریمین سے کر رہے ہیں، تو پتہ چلا ایمان اگر ہے تو حضور سے محبت ہے، اور اگر حضور سے محبت ہے اس کی نشانی ہے کہ حسنین سے محبت ہے۔ اب یہ کسوٹی ہاتھ آ گئی کہ ہر ایک چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت ایمان۔ اب کیسے پتہ چلے کہ حضور سے محبت؟ سارے دعویٰ کر رہے ہیں بھائی، سارے بیٹھے، بڑا بڑا دعویٰ ہوتا ہے عشق رسول، سبحان اللہ، شکل وے کے بھی عاشق بھاگ جائیں، اتنے القاب جاہل آدمیوں کے، بڑے عاشق رسول، کیسے پتہ چلے؟ نادانوں کتنی محبت کرتے ہو۔ جب میں نے آہستہ سے کہا نا حسین منی مانا من الحسین، اسی وقت بیڑا غرق ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا، زبان پہ کتا دھروکا گیا، پنجابی میں کہا، چہرے پہ دھرنگا دھروکا گیا۔ بھائی یہ کیا ہوا؟ تمہاری تو تم تو عاشق رسول ہو، سب سے بڑھ کے تمہاری محبت تو مصطفیٰ سے ہے، کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے۔ بس دماغ خراب، پتہ چلا کہ محبت رسول سے نہیں ہے، یہ کوئی فضول ہے محبت رسول نہیں، یہ فضول محبت ہے، کوئی کسی اور طرف تھی، نام رسول کا لگایا۔ اگر رسول سے محبت تھی تو اس کے سامنے نام لیا حسین منی وانا من الحسین، تو اور اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے، تو پتہ چل گیا کہ اس کی محبت ہے رسول سے۔ تو سب سے بڑھ کے جانا رسول کو ایمان، اور رسول کا حسنین کو جانا یہ ایمان کی نشانی۔ اگر تم سب سے بڑھ کے رسول سے محبت رکھتے ہو تو نشانی یہ ہے کہ حسنین کا نام آئے تو چہرہ کھل جائے، تو سمجھ لو کہ رسول سے محبت رکھتا ہے۔ اگر چہرہ بگڑ جائے، وہاں سے دفع ہو جائے، ہٹ جائے، اسی محفل میں گر جائے، اس کا چہرہ اپنی بے ایمانی ظاہر کر دے، سیاہ بدروح ہو جائے، سمجھ لینا کہ رسول سے اس کی کوئی محبت نہیں، اس نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے، مکمل ڈرامہ ہے، فل ڈرامہ۔ تو محبت رسول کی کسوٹی کیا ہے؟ محبت اہل بیت، یہ محبت رسول کی کسوٹی ہے۔ آپ نے کہا گرمی شروع ہونے سے پہلے لے آئیں، آپ کو پتا تھا کہ کربلا کا میدان ہوگا، ریت تپ رہی ہوگی، 50-60 کا ٹیمپریچر ہوگا یا 55، جو بھی بہت زیادہ بار 50 تک، تو وہاں میرا بیٹا ایسا صبر دکھائے گا کہ دنیا رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کر دے گا۔ صبح سے لے کے نماز جمعہ کا دن پھر جمعہ تک لاشیں اپنے کندھوں میں اٹھاتے رہے، ایک قدم بھی ڈگمگایا نہیں۔ یہ وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے۔ صبح سے لے کے شام تک وہ نماز جمعہ تک وہ لاشیں اٹھاتے رہے، بالآخر پھر اپنی باری آئی، گئے گھوڑے پہ مردانہ وار لڑے، کئیوں کو پھر نار کیا، جہنم میں رسید کیا، بالآخر اتنے سارے تیر لگ گئے، آپ زمین پہ تشریف لے آئے، شمر لعین نے خنجر سے گردن پہ سر جدا کیا، اور نیزے کے اوپر جب گیا تو سبحان ربی الاعلیٰ، اور قرآن کی جو بھی آیات جو اللہ چاہتا تھا زبان سے ادا ہو رہی تھی۔ آج کل کے جاہل تو یہ بھی ماننے کو تیار نہیں، لیکن ہم مانیں گے کیونکہ ہم ان میں سے ہیں، وہ ہمارے تھے جو آج ان کے ہیں، جو آج بھی ان کے ہیں وہ مانتے ہیں، جو جن کا تعلق ان سے نہیں وہ نہیں مانیں گے، ان سے ہمیں منوانے کی غرض بھی نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں نہ منوا کے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ مت کوئی سوچے کہ مان کے ہم پہ احسان کرے گا، نہیں، جاہل تو اپنا بیڑا غرق کرے گا۔ اگر تو مانے گا تو جا کے مصطفیٰ کریم سے حوض کوثر ان کے ہاتھ سے پیے گا، مولا علی حسنین کے ہاتھ سے پیے گا، جناب حسنین کریمین سے تو پیے گا۔ نہیں مانے گا تو پھر جا، تجھے مبارک ہو ابو لہب، ابو جہل، یزید اور ان کے بڑے، وہ تجھے مبارک ہوں، ہمیں مبارک ہوں، حسن و حسین مولا علی، پنجتن پاک، صحابہ و اہل بیت، حضور غوث اعظم اور اپنے مشائخ جو حق پہ تھے، جو حق پہ رہیں گے انشاءاللہ۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے یاداں تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، کبھی چرچا دے گا، چرچا کبھی نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔
مٹے گا، تو بھی، تیرے بڑے بھی مٹ گئے، تو بھی مٹ جائے گا، وہ نہ مٹے ہیں، نہ مٹتے ہیں، نہ مٹیں گے، مٹ جائے گا، تو ہی، تیرے ہی مٹے تھے، مٹ رہے ہیں اور انشاءاللہ مٹ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ یہ خود ہی مٹ جائیں گے، یہ خود ہی مٹ جائیں گے۔ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر خار پھرتے ہیں، جنہوں نے اس در اہل بیت کو چھوڑا، در محبت کو چھوڑا، وہ پھر در بدر خار ہی پھرے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے، خوار اور ذلیل ہی ہو کے دنیا سے دفع ہو گئے، یا اگر زندہ بھی ہیں تو ذلت کی زندگی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم پہ کرم کرے اور اہل بیت کی نسبت ہمیں ہمیشہ عطا کیے رکھے، اور تمام صحابہ کو سلام ہے، تمام اہل بیت کو سلام ہے، تمام صحابہ کو سلام ہے، اور نسبت اہل بیت بھی ہمیں فخر ہے، اور اولیاء کرام کی اقتداء اور ان کی جماعت میں ہونے پر ہمیں فخر ہے۔ مجھے بڑا فخر ہے کہ میں اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پہ ہوں، جو نقش قدم جناب کا تھا وہی بابا داؤد شاہ خاکی کا تھا، مخدوم العالم کا تھا، حضور غوث اعظم کا تھا، مولا علی کا تھا۔ مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں اس قدم پہ ہوں جو قدم قدم مصطفیٰ پہ ہے، بس اس سے بڑھ کے کوئی اور فخر ہے ہی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔